الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ: بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں کا آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سماعون للکذب، بہت جھوٹ سننے والے۔ سابقہ آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی عوام تھی جو پادریوں اور سرداروں کے جھوٹ سن کر اس پر عمل کرتے تھے، اور اس آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی حکمران اور پادری ہیں جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ رشوت کا شرعی حکم اور اس کی وعیدیں۔ رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہے اور لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رشوت لینا مطلقاً حرام ہے۔ جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے وہ رشوت ہے، یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے رشوت ہے، لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم یعنی ظلم دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں، یہ دے سکتا ہے، لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا حرام۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، رشوت لینا مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، لینے والا حرام خور ہے، مستحق سخت عذاب نار ہے۔ دینا اگر بمجبوری اپنے اوپر سے دفع ظلم کو ہو تو حرج نہیں، اور اپنا آتا وصول کرنے کو ہو تو حرام ہے، اور لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور دوسرے کا حق دبانے اور کسی طرح ظلم کرنے کے لیے دے تو سخت تر حرام اور مستحق کے اشد غضب و انتقام ہے۔ احادیث میں رشوت لینے دینے والے کے لیے شدید وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر کیا جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا۔ جب اس نے آ کر حساب دیا تو کہا، یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ تمہارے لیے وہاں سے کتنے تحفے آتے ہیں اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، جب میں تم میں سے کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے تحفتاً دیا گیا، یہ کیوں نہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہتا یہاں تک کہ اس کے پاس تحفے آتے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو کوئی بغیر حق کے کسی چیز کو لے گا وہ اسے اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جو بل بلاتا ہوگا، یا گائے جو ڈگراتی ہوگی، یا بکری جو ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی اور کہنے لگے، اے اللہ عز و جل، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گوشت سحت سے پلا بڑا تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ عرض کی گئی سحت سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، فیصلہ کرنے میں رشوت لینا، رشوت سے حاصل کیے ہوئے مال کا شرعی حکم۔ جس نے کوئی مال رشوت سے حاصل کیا ہو تو اس پر فرض ہے کہ جس سے وہ مال لیا انہیں واپس کر دے۔ اگر وہ لوگ زندہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو وہ مال دے دے، اگر دینے والوں کا یا ان کے وارثوں کا پتہ نہ چلے تو وہ مال فقیروں پر صدقہ کر دے۔ خرید و فروخت وغیرہ میں اس مال کو لگانا حرام قطعی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ مال رشوت کے وبال سے سبک دوش ہونے کا نہیں ہے۔ یہاں چونکہ رشوت پر کچھ تفصیلی کلام کیا ہے لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ مزید فقہی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رشوت شاید وہی ہے جو سرکاری محکموں میں دی جاتی ہے، یا جو غلط کام کروانے کے لیے دی جاتی ہے، یا جو رشوت کا نام لے کر دی جائے۔
حالانکہ مذکورہ بالا صورتیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں رشوت میں ہی داخل ہیں، خواہ رشوت کا نام لیا جائے یا نہیں۔ ایک آدھ صورت مستثنا ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ رشوت کے بارے میں اس طرح کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے یہاں فتاوی رضویہ سے ایک اہم فتویٰ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص بذات خود خواہ از جانب حاکم کسی طرح کا قہر و تسلط دوسروں پر اختیار رکھتا ہو، جس کے سبب لوگوں پر اس کا کچھ بھی دباؤ ہو، اگرچہ وہ فی نفس ہی ان پر جبر و تعدی نہ کرے، دباؤ نہ ڈالے، اگرچہ وہ کسی فیصلہ قطعی بلکہ غیر قطعی کا بھی مجاز نہ ہو، جیسے کوتوال، تھانہ دار، جمعدار یا دہقانیوں کے لیے زمیندار، مقدم پٹواری، یہاں تک کہ پنچایتی قوموں یا پیشوں کے لیے ان کا چودھری، ان سب کو کسی قسم کا تحفہ لینے یا دعوت خاصہ، یعنی وہ دعوت کے خاص کسی کی غرض سے کی گئی ہو کہ اگر یہ شریک نہ ہو تو دعوت ہی نہ ہو، قبول کرنے کی اصلاً اجازت نہیں، مگر 3 صورتوں میں: اول اپنے افسر سے جس پر اس کا دباؤ نہیں، نہ وہاں یہ خیال کیا جاتا ہو کہ اس کی طرف سے یہ ہدیہ و دعوت اپنے معاملات میں رعایت کرانے کے لیے ہے، نمبر 2 ایسے شخص جو اس کے اس منصب سے پہلے بھی اسے ہدیہ دیتا یا دعوت کرتا تھا، بشرطے کہ اب سے اسی مقدار پر ہے، ورنہ زیادت روا یعنی جائز نہ ہوگی۔ مثلا پہلے ہدیہ دعوت میں جس قیمت کی چیز ہوتی تھی، اب اس سے گراں قیمت یعنی زیادہ قیمتی پرتکلف ہوتی ہے، یہ تعداد میں بڑھ گئی یا جلد ہونے لگی، ان سب صورتوں میں زیادت موجود اور جواز مفقود۔ مگر جبکہ شخص کا مال پہلے سے اس زیادت کے مناسب زائد ہو گیا، جس سے سمجھا جائے کہ یہ زیادت اس شخص کے منصب کے سبب نہیں بلکہ اپنی ثروت بڑھنے کے باعث ہے۔ تیسرا، اپنے قریب محارم سے، جیسے ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، نہ چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کے بیٹے کے یہ محارم نہیں، اگرچہ عرفاً انہیں بھی بھائی کہیں۔ محارم سے مطلقاً اجازت ظاہر عبارت قدوری پر ہے، ورنہ امام سغناکی نے نہایا، پھر امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں اسی بھی صورت دوم میں ہی داخل فرمایا کہ محارم سے بھی ہدیہ و دعوت کا قبول اسی شرط سے مشروط کے پیش از حصول منصب بھی وہ اس کے ساتھ یہ برتاؤ برتتے ہوں، مگر یہ کہ اسے یہ منصب ملنے سے پہلے وہ فقراء تھے، اب صاحب مال ہو گئے، کہ اس تقدیر پر پیش از منصب عدم ہدیہ و دعوت پر بنائے فقر سمجھا جائے گا۔ اور فی الواقع اظہر من حیث الدلیل یہی نظر آتا ہے کہ جب با وصف قدرت پیش از منصب عدم یا قلت و بعد منصب شروع با کثرت بر بنائے منصب ہی سمجھی جائے گی، اس تقدیر پر صرف 2 ہی صورتیں مستثنا رہیں، پھر بہرحال جو صورت مستثنا ہوگی وہ اسی حال میں حکم جواز پا سکتی ہے جب اس وقت اس شخص کا کوئی کام اس سے متعلق نہیں، ورنہ خاص کام پڑھنے غرض متعلق ہونے کے وقت اصلاً اجازت نہیں، خواہ وہ افسر ہو یا بھائی یا پہلے سے ہدیہ وغیرہ دینے والا، بلکہ ایسے وقت عام دعوت میں شریک ہونا بھی نہ چاہیے، نہ کہ خاص۔ پھر جہاں جہاں ممانعت ہے اس کی بنا صرف تہمت و اندیشہ رعایت پر ہے، حقیقتاً وجود رعایت ضرور نہیں کہ اس کا اپنے عمل میں کچھ تغیر نہ کرنا یا اس کا اس کی عادت بے لوثی سے آگاہ ہونا مفید جواز ہو سکے۔ دنیا کے کام امید ہی پر چلتے ہیں، جب یہ دعوت و ہدایہ قبول کیا کرے گا تو ضرور خیال جائے گا کہ شاید اب کی بار کچھ اثر پڑے کہ مفت مال دینے کی تاثیر مجرب و مشاہد ہے، اس بار نہ ہوئی اس بار ہوگی، اس بار نہ ہوئی پھر کبھی ہوگی۔ اور یہ ہیلا کہ اس کا ہدیہ و دعوت بر بنائے اخلاق انسانیت ہے، نہ بلحاظ منصب۔ اس کا رد خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما چکے ہیں، جب ایک صاحب کو تحصیل زکوٰۃ پر مقرر فرما کر بھیجا تھا، انہوں نے اموال زکوٰۃ حاضر کی اور کچھ مال جدا رکھے کہ یہ مجھے ملے ہیں، فرمایا اپنی ماں کے گھر بیٹھ کر دیکھا ہوتا کہ اب کتنے تحفے ملتے ہیں۔ یعنی یہ ہدایہ صرف اسی منصب کی بنا پر ہیں، اگر گھر بیٹھا ہوتا تو کون آ کر دے جاتا۔ اس مسئلے کی تفاصیل میں اگرچہ کلام بہت طویل ہے، مگر یہاں جو کچھ مذکور ہوا بعونہ تعالی خلاصہ تنقیح و صالح تحویل ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ، تو اگر وہ تمہارے پاس آئیں، یا سرکار دو عالم علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ اہل کتاب آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں تو آپ کو اختیار ہے فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے زنا کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا ہے،
اور یہ حکم تورات میں موجود ہے، اور یہ لوگ توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار بھی ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ توریت میں رجم کا حکم ہے۔ اس حکم کو نہ ماننا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہوتے ہوئے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ چاہنا نہایت تعجب کی بات ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں توریت شریف کی عظمت اور اس کے مطابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ فرمانا اور اسی کے مطابق سچے علماء و فقہا کا فیصلہ کرنا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دور رسالت اور اس کے بعد کے یہودیوں کو اصلی توریت پر عمل کرتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے توریت کو نازل فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد کے کثیر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء و فقہا توریت کے مطابق ہی فیصلے کرتے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے تورات کے متعلق یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کے درس میں مشغول رہیں، تاکہ وہ کتاب فراموش نہ ہو اور اس کے احکام ضائع نہ ہوں۔ تو اے یہودیوں، تم تورات میں مذکور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت و صفت اور رجم کا حکم ظاہر کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مراد یہ کہ احکام الہیہ کی تبدیلی بہر صورت ممنوع ہے، خواہ لوگوں کے خوف اور ان کی ناراضی کے اندیشے سے ہو یا مال و جاہ اور رشوت کی لالچ میں ہو۔ اس آیت میں علماء کے لیے بھی ایک حکم موجود ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں اور اس کی آیات کے بدلے دنیا کی ذلیل دولت حاصل نہ کریں، اور لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ پہلی شریعتوں کے بیان کیے گئے احکام سے متعلق اہم مسئلہ، توریت کے مطابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دینا جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہوں اور ان کے ترک کا حکم ہمیں نہ دیا ہو اور نہ وہ منسوخ کیے گئے ہوں، وہ ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔